یہ جو میرا آج ولاگ ہے یہ میرا بڑا پرانا دوست a sort of my student اور a political scientist, a graduate from Harvard and a gem of person. اور جب مشرف ٹوک اوور جب جنرل نقوی کا NRB تھا یہ ون آف فیو پیپل جو کہ انگیج تھے. مسٹر اکرام اللہ غوری صاحب ہاؤ آر یو؟ سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو کہ جو میرے پہلے دو اسٹوڈنٹ تھے وہ 9th کامن میں گئے تھے. آئی ایم آلویز یور اسٹوڈنٹ. اکرام اللہ صاحب آئی نو آپ نے کامریڈ زندگی گزاری. ہیل فرام لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس آف بہاولپور. یو ڈیڈ CSS. میرے ویورز کو اپنے بارے میں تھوڑا ایک شارٹ اسکیچ تو دے. سر کوئی زندگی کے بارے میں کوئی خاص بات تو کوئی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ کوشش کی کچھ لرننگ کی، اور میرا جو بیسیکلی ایریا آف انٹرسٹ تھا وہ پالیٹکس، لا اور ہیومن سائیکالوجی پلس کسی حد تک سوشیالوجی. تو بٹ یہ کہ اس سے ایک آؤٹ لک ڈیولپ تو ہوا. تھوڑی بہت فلاسافیکل جو نالج تھا اس نے ہیلپ کی انڈرسٹینڈ کرنے کی، اور ہمارے جو ایسٹرن اور ویسٹرن فلاسفرز ہیں انہوں نے زندگی کے ہر آسپیکٹ کو. Yeah, but you did MA Political Science and Law from University of Bahawalpur. That's right. And then you did CSS and went to custom group. That's right. Yes, sir, it is. اور پھر بلوچستان میں آپ نے سرو کیا، اور then you, but I remember you were sent as a commercial attaché in Los Angeles. That's right. But آپ نے کہا نہیں میں تو آپ کو اسکالرشپ بھی ملا تو you did LLM. Yeah, I worked there in LA for a couple of months, and then I got my admission in the LLM program at the Harvard. So I did that. Then I got another opportunity of LLM from Boston University, and then of course I did a little short assignment in the IMF and then returned to Pakistan. And you serve different capacities, collector, FBR. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ جنرل نقوی کے ساتھ بڑے کلوز تھے، اور یہ جو NRB تھا اور یہ لوکل باڈیز کے آپ شروع سے پروموٹر ہیں آئی نو، تو یہ جنرل نقوی کے ساتھ NRB میں کیسے رہے آپ؟ تو میرا یہ ایک کنکلوژن یہ تھا کہ دو قسم کی پالیٹیز ہیں، ڈیولپڈ اینڈ انڈر ڈیولپڈ. جہاں پر جو ڈیولپڈ ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں بیکاز آف دی لوکل گورنمنٹ سسٹم، اور جو انڈر ڈیولپڈ ہیں وہ ہیں بیکاز آف دی ایبسنس آف دی لوکل گورنمنٹ سسٹم. سو میں جنرل نقوی کے ساتھ جو میرا ایک ریزولوشن اس بات پہ تھی کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا چاہتے تھے. ہم نے دنیا بھر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے پاکستان میں بھی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا، اور وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنا، اور وہ اس کے بعد پھر لوکل گورنمنٹ ایکٹ امپلیمنٹ بھی ہوا. لیکن پھر بعد میں انفارچونیٹلی جب 2008 میں یہ زرداری کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس کو انوائنڈ کر دیا. بیکاز آج بھی ملک میں آپ یہ دیکھیں گے ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ سارا ملک یہ چاہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، لیکن پیپلز پارٹی کو سم ہاؤ اس پہ اعتراض ہے. ابھی یہ جو اپرچونٹی آئی تھی 27th امینڈمنٹ کی، اس میں MQM کا یہ ایک پرانا مطالبہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو یعنی کہ انیکٹ کیا جائے. اور غوری صاحب یو آر رائٹ، چونکہ وی لاگ ہے اتنا لمبا انٹرویو نہیں ہو سکتا.
NRB اتنی بڑی چینجز لائی, DCO یہ وہ, بائی دا اینڈ آف دا ڈے ٹوڈے آپ سیٹسفائی ہیں کہ وہ صحیح انہوں نے کیا تھا؟ کیونکہ آپ نے اکثر کہا کہ جو میں چاہتا تھا اس طرح نہیں ہوا, یہ آپ نے مجھے کئی دفعہ بولا. ہاں جی, یہ بات بالکل درست ہے. ایون مشرف کے زمانے میں بھی جو لوکل گورنمنٹ پلان تھا وہ ہاف امپلیمنٹ ہوا. اگر وہ پورا امپلیمنٹ ہوتا تو آج پاکستان کا سینیریو ہی ڈفرینٹ ہوتا, مگر انفارچونیٹلی پھر وہ سسٹم کو انوائنڈ کر دیا گیا, اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ سسٹم, امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم گراس روٹ سے جو تھا وہ اس کو پھر اسٹیبلش نہیں. غوری صاحب آپ بڑے لیک وکیل ہیں, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ٹکوں کے لیے نہیں, آپ اپنے اسٹائل سے وکالت کرتے, اور آپ نے 2 LLM کی, ایک ہارورڈ سے ایک باسٹن سے. اب وہ یہ جو جوڈیشری کی چینجز آئی ہیں کچھ دن پہلے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی مختصر میرا ویورز کو. میں جی ایک سینٹینس میں اگر میں یہ کہوں تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے ٹورڈز دی ڈی پولیٹیسائزیشن آف دی سپریم کورٹ اینڈ دی ہائی کورٹس. میرا اپنے خیال میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری نے کبھی بھی ڈیلیور نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں جو اسٹیٹ آف جسٹس ہے وہ کیا ہے, کسی کو انصاف ملتا ہے؟ بالکل نہیں. اور اس لیے جوڈیشری کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایک عام آدمی کی کوئی سمپیتھی بھی نہیں ہے. ہماری سپریم کورٹ نے جس آنکھ سے ہماری کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرتی رہی اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق, یا جو یعنی کہ کسی بھی گورنمنٹ کی ضرورت کے مطابق کرتی رہی. صاحب آپ ایک دفعہ مجھے آپ نے فون کیا, میں موزمبیق میں ہوں, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں وہاں کانسٹیٹیوشن ان کی ہیلپ کر رہا ہوں. وہ کیا سٹوری تھی؟ جی تو وہ یہ کہ میں اس وقت نا ایک پروجیکٹ تھا, UNDP نے اس کو اسپانسر کیا تھا, اور کچھ اسٹوڈنٹس وہاں سے گئے تھے بوسٹن یونیورسٹی سے, اور یہ ایک ہارورڈ کا بھی اس میں ایک جوائنٹ ایک پروگرام تھا, جس کے تحت کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو بھیجا گیا تھا موزمبیق میں. وہاں پر کانسٹیٹیوشن ریفارمز کے لیے جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ کلیکٹ کرنی تھی. سو موزمبیق میں ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا. ٹرائبل چیفز تھے وہاں پر زیادہ تر, ان سے ہم نے انٹریکٹ کیا, اور ان کا جو ہاؤس آف ڈیپٹیز ہے جو ان کے ساتھ ہم نے مل کے کچھ ان کی جو سوشو اکنامک جو بھی تھے معاملات ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. تو الٹیمیٹلی پھر ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا. وہ ڈرافٹ پھر ہم نے اس کو موزمبیق کی پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا, اور اس کے بعد پھر الیکشن. اکرام صاحب آپ کی میری جب پہلی ملاقاتیں ہوئیں اور آپ ملے بھی تھے, آپ ولی خان سے بہت امپریس تھے, کہہ رہے تھے میرا یہ آئیڈیل ہے. وہ کیا تھا؟ میرے ویورز کو بریف بتائیں. تو سر آج بھی وہ میرے آئیڈیل ہیں. میں نے ان سے بہتر پولیٹیشین کوئی میں نے نہیں دیکھا. وہ بڑے پرنسپلڈ تھے. ان کی جمہوریت پہ اور جو یعنی کہ لیفٹسٹ آئیڈیالوجی پہ وہ ان کی کمٹمنٹ بڑی ان یوزول تھی. باقی لوگ بھی تھے جو کلیم کرتے تھے کہ وہ سوشلسٹ ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ولی خان واز ٹرو ٹو ہز ورڈس. وہ جو کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے, اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ان کی لیگیسی کو اب ANP کیری نہیں کر رہی. ہاں غوری صاحب آئی ایگری. اور میں آپ کو بتاؤں چونکہ میں تو پختونخوا کا رہنے والا ہوں, میرے فیملی کے ریڈ شرٹس تھے. ولی خان کو غدار کہتے غدار ہے. وہ کہتا تھا میں کون سی غداری کی ہے, حق تو حق کہنا غداری ہے. اینڈ ناؤ وین آئی ایم اباؤ 70 اور میں کہتا ہوں یار ظلم تھا اس بیچارے کے ساتھ. سر غداری ان کی بس یہی تھی کہ وہ امریکن امپیریلزم کے خلاف تھے, اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک یونیپولر ورلڈ تھی. امریکہ پوری دنیا کو اپنا کیپٹلسٹ سسٹم امپوز کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا.
تو اس سینیریو میں ایک آدمی جو کہ بات کرتا ہے ایک عام آدمی کے رائٹس کی، اس کی تو غوری صاحب آپ نے سی ایس ایس کیا، اے سی ڈی سی کلیکٹر، اور میرے سامنے آپ نے دونوں بیٹوں کو کہا تھا کہ سرکار کی نوکری نہ کریں. اب ایک اچھا بڑا وکیل ہے ویسے ماشاءاللہ، اور ایک ملیشیا میں بزنس کرتا ہے، تو یہ کیا وجہ تھی؟ آپ کہتے تھے گورنمنٹ جاب نہ کرے، اور انہوں نے بھی آپ کی بات مانی. جی یہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ رہا کہ گورنمنٹ جاب میں آپ کبھی بھی کوئی انڈیپینڈنٹ جو اوپینین ہے نہ آپ وہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس یہ فریڈم آف ایکشن بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ یہ ہے کہ پاکستان کے کنٹیکس میں جہاں پر اتنی بیڈ گورننس ہے کہ وہاں پر پاکستان میں یعنی کہ ایک آپ جن لوگوں نے نوکری کی ہے انہیں پتہ ہوگا کہ میرٹ کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کی نہ ہی کوئی ریکگنیشن ہے. یہ تھے ہمارے دوست شاگرد اکرام اللہ غوری صاحب، جو میری خواہش تھی میں ان پہ کبھی ولاگ بناؤں. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور اگر ایسے آفیسرز ہوتے گورننس کافی بہتر ہوتی. بٹ انفارچونیٹلی گریجولی سلولی ہم نے ڈیٹیریٹ کیا ہے، امپروو نہیں کیا. جہاں ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شہاب بیٹھتا تھا، جہاں آئی جی ایوب بخش اوان بیٹھتا تھا، اب وہاں جو بیٹھے ہیں اور ایٹماسفیئر اراؤنڈ، ورنہ اتنی لالیسنس نہ ہوتی. پختونخوا میں میں اپنے ڈی خان ڈسٹرکٹ میں رات کو نہیں نکل سکتا، اور سنسان. تو somewhere lies the fault. But anyhow,